کیا آپ ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں جہاں آپ کا ڈاکٹر انسان نہ ہو، آپ کا اکاؤنٹنٹ انسان نہ ہو، آپ کا ٹیکسی ڈرائیور انسان نہ ہو؟ ایسا لگتا ہے کوئی سائنس فکشن کی کہانی کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی تصوراتی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تصوراتی بات نہیں ہے، یہ سائنس فکشن نہیں ہے، یہ اے آئی ہے، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو دنیا میں ایک طوفان کی طرح آئی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، سارے کام سنبھال رہی ہے، ساری جابز کھا رہی ہے، ملازمتیں دنیا بھر میں۔ پاکستان میں یہ کام ذرا سست ہے لیکن شروع ہو گیا ہے اور یہ رک نہیں سکتا۔ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت صرف ملازمتیں نہیں چھینے گی، یہ کام کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو تعریف ہوتی ہے کام کی، اس کو بدل دے گی، بدل چکی۔ کئی شعبے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی مستقبل اب نظر نہیں آ رہا، بہت شعبے ہیں زندگی کے۔ 2-3 مہینے پہلے میں امریکہ گیا تھا 1-2 مہینے کے لیے، تو وہاں پہ بہت زیادہ خوف طاری تھا اس بات کا کہ وہ کام جو ٹیکنالوجی کے کام کرتے تھے لوگ، جو کمپیوٹر کے کام کرتے تھے، جو کوڈنگ کے کام کرتے تھے، وہ لوگ تک پریشان ہیں کہ یہ اگر کام شروع ہو گیا، اے آئی نے اس طرح جابز لے لی تو ہم کیا کریں گے۔ اچھا، کون سے شعبے ہیں مثال کے طور پہ جو ختم ہو جائیں گے، کون سے شعبے ہیں جو چلتے رہیں گے؟ یہ ایک الگ یعنی گویا تحقیق ہو چکی ہے اور پن پوائنٹ کیا جا چکا ہے کہ کون سے شعبے زندہ رہیں گے، کون سے شعبے کام کے لیے، ملازمتوں کے لیے بیکار ہو جائیں گے، آپ کو وہاں جاب نہیں ملے گی، اس شعبے میں آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ میرے پاس فہرست ہے ایک پوری، وہ شعبے جو ختم ہو جائیں گے۔ اس میں مینجمنٹ شامل ہے، بزنس اینڈ فائنانس شامل ہے، کمپیوٹر اینڈ میتھس شامل ہے، انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر شامل ہے، لائف سائنسز، یہ لیگل معاملات، یہ سب اے آئی کیا کرے گی گویا۔ ایجوکیشن، لائبریری سائنسز، آرٹس اور میڈیا، ہیلتھ کیئر، آفس اینڈ ایڈمنسٹریشن، سیلز، یہ تمام وہ شعبے ہیں جہاں مصنوعی ذہانت کے ذریعے سب کام ہوا کریں گے، اور ان میں محنت کرنا، ان کی طرف جانا، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا، اس میں اپنا کیریئر ڈھونڈنا آہستہ آہستہ مشکل، پھر ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ شعبے ہیں جو جاری رہیں گے، اے آئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے اہم شعبہ ہمارے جیسے ملک کے لیے ہے زراعت، یہ انسان ہی کریں گے۔ کنسٹرکشن، انسٹالیشن اور ریپیئر کے کام، ٹرانسپورٹیشن، پروڈکشن، پرسنل کیئر، گراؤنڈز مینٹیننس، فوڈ اینڈ سرونگ، یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں یہ انسان ہی کریں گے۔ پروٹیکٹیو سروسز، وہ جو سیکیورٹی سروسز ہوتی ہیں، تو یہ کچھ شعبے ایسے ہیں جو بالکل بچ جائیں گے، ان میں بہت امکانات رہیں گے۔ اب کیا کریں؟ پاکستان جیسے ملک میں ہم کیا کریں؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اے آئی سے مقابلہ کر سکتا ہوں، میں کروں گا، میں لڑوں گا، میں جنگ لڑوں گا، تو یہ مقابلہ ختم کر دیں، اس کا خیال دل سے نکال دیں، آپ ہار جائیں گے۔ لیکن دوسرا راستہ کھلا ہوا ہے، آپ اس سے مقابلہ نہ کریں، آپ اے آئی کے
مصنوعی ذہانت کے باس بن جائیں، اس سے کام کروائیں. یہ راستے سارے شعبوں میں کھلے ہوئے ہیں. آج ہماری اپنی انڈسٹری، ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں مثال کے طور پہ، جو لکھنے والا، کانٹینٹ تیار کرنے والا چیٹ جی پی ٹی سے مدد نہیں لے رہا ہے، یا ایسی دوسری ڈیپ سیک سے یا دوسرے اے آئی ماڈل سے، تو وہ پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا، شکست کھا چکا ہے. اور جو مدد لے رہا ہے، اس کی مدد سے کام کر رہا ہے، وہ آگے آ گیا ہے. جو اکاؤنٹنٹ اے آئی کی مدد سے آڈٹ کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو روایتی طریقے سے ہاتھ سے یا کمپیوٹر سے یا ایکسل شیٹ سے کام کر رہا ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے. یہ بالکل نئے زمانے کے تصورات ہیں جس میں آپ کو کام کرنا نہیں ہے، کام کو مینیج کرنا ہے. مینیج کیسے کرنا ہے؟ اے آئی کو پرومپٹ دینا ہے، حکم دینا ہے، ہدایت دینی ہے، سوال پوچھنا ہے، صحیح طریقے سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر دے. اب یہ جب سب کچھ ہوگا، یہ دنیا بھر میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو ایک تو نفسیاتی دھچکا بہت خوفناک ہوگا. نفسیاتی دھچکا یہ ہے کہ اب تو دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں بینکر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں ایڈمنسٹریشن کا کام کرتا ہوں، میں ایچ آر دیکھتا ہوں، میں آپ کی پہچان ہے یہ شعبے. لیکن اگر ان سارے شعبوں کا کام مصنوعی ذہانت نے شروع کر دیا تو آپ کی شناخت کیا رہ جائے گی؟ آپ خود کو بیکار محسوس کریں گے. میں کہوں اگر کہ میں ایڈورٹائزر ہوں، ایڈورٹائزنگ کا کام کرتا ہوں، اور وہ کام ہی اے آئی کرے، تو میں اپنے آپ کو یوز لیس سمجھوں گا. ایک نفسیاتی دھچکا تو بہت بڑا یہ پہنچنے والا ہے. اس کے بعد کے مراحل 2-3 ہیں. ایک تو شدید غصہ کہ یہ میرا کیریئر، میں نے اتنی محنت کی، میں یہاں تک پہنچا ہوں، ابھی تو مجھے بہت آگے جانا تھا، یہ کیا ہو گیا. پھر ایک ڈینائل ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. ہم اور آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ریت میں گردن دبا دینا، حقیقت کا سامنا نہیں کرنا، تو وہ بھی ایک ڈینائل کا مرحلہ آتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ اے آئی کچھ نہیں کر سکے گی، انسان بہت تیز ہے. اس کے بعد ایک گہرے صدمے کا دور ہو جس میں آپ شاک میں ہوں گے کہ یہ کیسے دنیا بدل گئی. لیکن ظاہر ہے اس ساری صورت، یہ چل نہیں سکتی صورتحال، اس سے تو آپ کو نکلنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اس سے نکلنا ہوگا. اب اس کو یوں سمجھنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک جہاز چل رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے. جہاز آپ جانتے ہیں کہ آٹو پائلٹ پہ چلتا ہے. جب وہ آٹو پائلٹ پہ چلتا ہے تو پائلٹ اسے نہیں اڑا رہا ہوتا، سسٹم اسے اڑا رہا ہوتا. جب سسٹم اسے اڑا رہا ہوتا ہے تو پائلٹ گھبراتا نہیں ہے کہ بھائی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، نہ، اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے. پائلٹ کا کام یہ رہ جاتا ہے. آپ بھی مصنوعی ذہانت کے پائلٹ ہو سکتے ہیں، ہونا ہوگا آپ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ساری بات سب سے زیادہ اہم پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، وہ جو 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ جو گریجویٹ ہو رہے ہیں، وہ جو ماسٹرز کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے اب یہ لازم ہو گیا ہے کامیابی کے لیے کہ ہر علم کے ساتھ مصنوعی ذہانت کو منسلک کرنے کا راستہ سیکھیں. کن کن شعبوں میں؟ بہت آسان کام. زراعت کے شعبوں میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا بہت چلے گا، اس کے ساتھ اگر آپ اے آئی بھی استعمال کریں. میڈیسن میں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں نوجوان، ریسرچ جو کر رہے ہیں، جو فائنانس کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور یا جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان شعبوں میں، تو اب یہ موقع ہے ان کے لیے کہ وہ اے آئی کو اپنے ساتھ رکھیں، اے آئی کو سیکھیں. اس کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ذرا آگے چل کے ہم آپ کو ایک سادہ سی بات بتا دیں گے. اے آئی کو یوں سمجھیں کہ وہ ایک کیلکولیٹر ہے. آپ کے گھر پاس کیلکولیٹر ہوگا نا، آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں بس. لیکن اے آئی جو ہے وہ حساب دان نہیں ہے آپ کی طرح، کیونکہ آپ اپنے حالات،
اپنے ارد گرد کے حالات، اپنی معاشی حالات، ان سب کو آپ بہتر جانتے ہیں. تو اے آئی آپ کو راستے تو بتا سکتا ہے، لیکن ان میں سے کون سا راستہ صحیح ہے یا کہاں اے آئی غلط کر رہا ہے، آپ کے اپنے حالات، آپ کے ملک کے حالات، آپ کے معاشرے کے حالات، آپ کے بجٹ کے حالات، اس سے جہاں وہ ڈفر کر رہا ہے یا جو سمجھ ہی نہیں پایا ہے تو وہ آپ کریں گے، اس کو صحیح کر دیں گے. ہر علم میں ترقی اب جو ہوگی وہ اے آئی کے ساتھ ہوگی. اچھا، یہ تو پہلی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ اے آئی کو ہر حال میں جوڑنا ہوگا ہمارے نوجوانوں کو. دوسری بات کیا کہ جو اس کو کہتے ہیں نا ہائی ٹچ سکلز ہوتی ہیں. ہائی ٹچ سکلز کیا ہوتی ہیں کہ جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں اے آئی کچھ نہیں کر سکتا. اے آئی گائیڈ تو کر سکتا ہے، کوئی راستے تو بتا سکتا ہے، لیکن یہ کام انسان ہی بہتر طور پہ کر سکتا ہے. دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو سمجھ رہا ہے، دوسرا پہلے کو سمجھ رہا ہے، اور وہ ان کی نفسیات کے مطابق، اس کی باڈی لینگویج کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق اس کو سمجھ کے اپنا ری ایکشن دے رہا ہے، اب اس کی بات سمجھ رہا ہے اور اپنی بات سمجھا رہا ہے. تو یہ جتنے ایمپیتھی کے شعبے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یعنی سمجھنے کے اور نرمی کے اور خلوص کے، محبت کے اظہار کے، یہ جتنے شعبے ہیں، جو سائیکالوجسٹ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، کاؤنسل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ شعبے انسان ہی کے ہاتھ میں رہیں گے. اسی طرح یہ مذاکرات والا جو شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے نیگوسیشنز کا، اور یہ ہر کمپنی میں ہوتا ہے کہ آپ کس سے بہتر ڈیل بنا سکتے ہیں. وہ لوگ جو مذاکرات کی سائنس سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے اچھی ڈیل کی جا سکتی ہے، وہ اپنے شعبے میں اسی طرح قائم رہیں گے، اسی طرح لیڈر رہیں گے. پھر اسی طرح لیڈرشپ، خود لیڈرشپ جو ہے کہ 4 آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی میں آگے بڑھنے کی اور چیزوں کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے، تو وہ اس کو اے آئی نہیں روک سکتا. یہ وہ شعبے ہیں جن میں کام کرنا. اچھا، آگے کی دنیا میں اس کی یہ جو ہم ابھی کرتے نا، پہلے ہم کرتے تھے بھائی یہ فرسٹ ڈویژن آئی ہے، یہ سیکنڈ ڈویژن ہے، تو یہ تو فرسٹ ڈویژن والا تو بہت اچھا ہوگا، ذہین ہوگا. پھر وہ آ گیا کہ جی وہ اے گریڈ کس کا ہوگا اور اے پلس کس کا ہوگا، تو اے پلس والا بہت شاندار. آگے کی دنیا میں کسی کو آپ کے گریڈز کی، آپ کے اے پلس کی، آپ کی جی پی اے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ جو نمبرز آپ دکھاتے تھے کہ اتنے نمبر میں نے حاصل کیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہ تو آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ مڈ جرنی استعمال کر سکتے ہیں، کیا آپ اے آئی کے ٹولز کو مؤثر طور پہ کام میں لا سکتے ہیں، ذرا دکھائیے لا کے. یہ صلاحیت آگے رول کرے گی. ایک بہت اہم شعبہ ہے ڈیٹا اسٹوری ٹیلنگ، اس کو کہتے ہیں کہ ڈیٹا تو ہر جگہ تیار ہو رہا ہے، ایک ہر مقام پہ کہ صاحب یہ اتنے خریداروں نے یہ چیز خریدی ہے، ان کی بائنگ پاور یہ تھی، اور ان کا ای میل ایڈریس یہ ہے، اور وہ اس کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی تنخواہ اتنی تھی. یہ ہر جگہ ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے. آپ گوگل جی میل استعمال کرتے ہیں، آپ کا ڈیٹا بن رہا ہے. آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا دنیا بھر میں بن رہا ہے. ڈیٹا تو سب جگہ بن رہا ہے. میں اگر ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور وہاں جو خریدار آ رہے ہیں ان کا ڈیٹا تیار کر رہا ہوں، تو ڈیٹا تو بہت سارا آ گیا، میرے پاس 20,000 لوگوں کا ڈیٹا آ گیا. اس ڈیٹا کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹے کو سمجھنے والا چاہیے، ڈیٹا کو ایکسپلین کرنے والا چاہیے، اور اس کے ذریعے آگے کا راستہ تلاش کرنے والا چاہیے، نتائج نکالنے والا، راستہ دکھانے والا. یہ جو شعبہ ہے یہ انسان کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں پہ شاید اے آئی اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا. یہ بھی یاد رکھیں کہ انسانی تاریخ میں جب بھی کوئی انقلاب آیا ہے، کام ختم ہوئے ہیں، گیجٹس ختم ہوئے ہیں، ملازمتیں ختم ہوئی ہیں. جب صنعتی انقلاب آیا تھا لوگ گھوڑا گاڑی پہ سفر کرتے تھے، رفتہ رفتہ انسان نے کار چلانا سیکھ لیا. آج سے 30-40 سال پہلے یہ جتنے اخبارات رسالے نکلتے ہیں ان میں ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، پھر مشینی کتابت، کمپیوٹر کی کتابت آ گئی، کاتب ختم ہو گئے، خوشنویس ختم ہو گئے.
انٹرنیٹ جب آیا تو لائبریریاں ختم ہو گئی، لیکن پھر ضرورت کیا پڑی کہ لائبریریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن آپ تلاش کیسے کریں گے چیزوں کو؟ گوگل جیسے پلیٹ فارم ایجاد ہوئے، کیونکہ لائبریری ہے وہ بھی ضرورت اس کی رہتی ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے انسانی عقل چاہیے. تو وہ ہر انقلاب پہ یہ چینجز آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ ہوتا رہتا ہے. پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہے؟ پاکستان کے نوجوان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر، غریب مگر ریزیلینٹ ملک. ریزیلینٹ یہ کہ اس میں گرنے اور کھڑا ہونے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے میرے لوگوں میں. ہم سب ایسے ہی ہیں. ہم نے سیلاب دیکھے، ہم نے انفلیشن دیکھی، ہم نے لوڈ شیڈنگ دیکھی، ہم نے ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھی، ہم نے مہنگائی دیکھی، لیکن ہم اس کے باوجود چلتے آ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. یہ ریزیلینس ہوتی. یہ شہر کراچی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ غارت گری ہوتی تھی، قتل ہوتے تھے، روز 15-20 لوگ مار دیے جاتے تھے. شہر بند ہو جاتا تھا، 2 دن بعد شہر کھل جاتا تھا، ریسٹورنٹ آباد ہو جاتے تھے، لوگ دفتروں کو جانے لگتے تھے. 2-3 کروڑ کی آبادی گھر میں بند نہیں رہ سکتی. تو وہ ریزیلینس جو ہے نا، وہ پاکستانی لوگوں میں بہت ہے. ہمارے نوجوان اگر چاہیں، اور ان کو یہ چاہنا چاہیے کہ وہ اپنی ریزیلینس کو کام میں لائیں، اس سختی کو جو انہوں نے جھیلی ہے، جو ان کے ماں باپ نے جھیلی ہے، اس کو کام میں لائیں. اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کریں. اسکل وہ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو اپ گریڈ کریں اے آئی کے ساتھ. اپنے اعصاب پر قابو رکھیں، کوئی قیامت نہیں آ رہی، یہ یقین رکھیں. ایک سادہ سا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں، ابھی اس وقت تو ایسا لگتا ہے نا کہ اے آئی کون سیکھے گا بھائی، میں کیسے سیکھوں گا، یہ تو کوئی بڑی یعنی کوئی راکٹ سائنس ہے، مجھے کیسے پتہ چل جائے گی. سادہ سی بات بتاتا ہوں. یوٹیوب پہ جائیں، اسی یوٹیوب پہ جس پہ آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں، اس یوٹیوب پہ کہیں کہ جی فری اے آئی ٹولز فار بگنرز، کلک کر دیں، ویڈیوز آ جائیں گی، ٹیوٹوریلز ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں خود قدم بقدم اے آئی. کس شعبے کا اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں کہ فری اے آئی ٹولز فار بگنرز، ساتھ لکھ دیں ان اردو میں ویڈیوز آ جائیں گی. آپ اس سے اے آئی سیکھ سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں خود کو. یاد رکھیں. اچھا 30 منٹ روز اگر آپ صرف 30 منٹ دیں تو یہ جو ایک خوفناک بلا لگ رہی ہے نا کہ اے آئی آ رہا ہے، اے آئی آ رہا ہے، ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا، کیونکہ آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے. یاد رکھیں یہ ایک مشین ہے، ایک طرح کی مشین سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، اسے چلانا سیکھتے ہیں.